نظر و نیاز کا سلسلہ بہت بستی کے باہر مومنین میں بہت زور و شور سے ہے، اور یہ بہت ایک اچھی سنت ہے، بہت ایک اچھی رسم ہے جو سماج کے اندر رائج ہے، اس لیے کہ دین اسلام کھانے کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا کھلانے کو پسند کرتا ہے۔ یہ مزاج دین ہے، اس نے ترغیب دلائی ہے۔ آپ آیتیں پڑھیں، آپ حدیثیں پڑھیں، معصومین کی روایت پڑھیں، یا ان کی خود سیرت میں دیکھیں تو نبیوں کی سیرت ہو کہ معصومین کی سیرت ہو، تو ان سب کی سیرتوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ ان سب نے کھلانے کو بہت زیادہ ترجیح دی ہے۔ کھلانے کے اجر و ثواب کے اوپر بے شمار بے انتہا احادیث ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، اور خود سورہ مدثر کے اندر یہ آیت ملتی ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ جہنم میں کیوں داخل ہوئے ہو، تمہیں کس نے جہنم میں پہنچایا ہے، تو وہ کئی وجوہات بتائیں گے، جس کے ذیل میں کئی تقریریں کر چکا ہوں، تو ان کی یہی باتیں ہوں گی کہ ہم لم نکو من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور پھر دوسرا جملہ وہ یہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کہ قرآن نے جہنمیوں کی ایک بڑی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ بخیل ہوا کرتے ہیں۔ سخی انسان جہنم میں نہیں جائے گا، بخیل انسان، کنجوس انسان وہ جائے گا جہنم میں، اس لیے کہ بخالت نہ نبیوں کا کام رہا ہے اور نہ معصومین کی شیوا رہا ہے۔ ان کی سنت میں یہ ہے کہ یہ کھلاتے تھے۔ امیر المومنین کا قول ہے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھانا کھانا یہ جسم کی غذا ہے، کھانا یہ جسم کی غذا ہے، اور کھلانا یہ روح کی غذا ہے۔ دوسروں کو کھلانا یہ روح کے لیے غذا فراہم کرتا ہے، روح مضبوط ہوتی ہے، روح میں تقویت آتی ہے، اور روح وسعت پاتی ہے، روح کے اندر بالدگی آتی ہے، طاقت آتی ہے، انسان قلبی اعتبار سے، دلی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اچھے اور بڑے ارادے کا مالک بن جاتا ہے۔ پہلی رجب سے یہ آپ نظر و نیاز میں مصروف ہیں، اور اگلا مہینہ شعبان کا ابھی 22 رجب ہے، کل انشاءاللہ گھر گھر نظر و نیاز کا سلسلہ رہتا ہے، اور ہم نے کوشش بھی ہمیشہ سے کری ہے، آپ لوگوں نے بھی اس کو سراہا ہے کہ نظر و نیاز کا مطلب کیا ہے، ذہن میں بٹھائیے، نظر و نیاز ایک تحفہ ہے، نبی اور امام کی خدمت میں ایک تحفہ جو پہنچایا جاتا ہے اس کا نام نظر و نیاز ہے۔ اب یہ نظر و نیاز کے لیے پھر کیا کوئی تاریخ آپ فکس کریں گے کہ ہمیں تحفہ فلاں تاریخ میں ہی دینا ہے اور نہیں دینا ہے؟ نہیں، جب یہ تحفہ ہے تو تحفہ آپ کسی بھی دن دے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے نظر و نیاز آپ کسی بھی روز کر سکتے ہیں، نبی اور امام سے منسوب جب چاہے نظر کیجئے، لیکن ماہ رجب، ماہ شعبان، یہ 2 مہینے تو خاص ہے نظر و نیاز کے لیے، اس لیے کہ نسبتیں اس کے اندر اتنی ہیں، اور خود 22 رجب اتنے شہرت یہ تاریخ رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ پہلی رجب سے آپ نے نظر و نیاز کا سلسلہ شروع کیا۔ اس سال ماہ رجب کے 13 تاریخ میں، یعنی امیر المومنین کی ولادت کی جب تاریخ آئی، آپ لوگوں نے گھر گھر نظر و نیاز کا سلسلہ رکھا۔ خود شہزادی کی ولادت کے موقع پہ آپ نے پچھلے مہینے میں جمادی الثانیہ میں رکھا، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی انسان اس طرح کی چیزوں پر اعتراض اٹھاتا ہے، یہ وہی فکر ہے جو وہابیت والی فکر ہے، نظر و نیاز سے کیا فائدہ ہوگا، نظر و نیاز کا یہ کیا ضرورت ہے، مثلا اس کے بدلے تم پیسے دے دو کسی کو، ہرگز نہیں۔ کھلانے کا ثواب الگ ہے، ہمیشہ کھلانے کا ثواب الگ ہے، پیسہ آپ دیں گے اس کا ثواب الگ ہے، لیکن کھلانے کے لیے الگ سے احکام ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے مثالیں دوں، عقیقہ، جب بچہ پیدا ہو تو کہا گیا کہ 7ویں دن اس کے لیے عقیقہ کرو، اور اگر 7ویں دن نہیں ہوتا تو زندگی بھر جب چاہیں آپ ان کے لیے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اس عقیقہ میں کیا ہے؟ مراجع سے پوچھا گیا کہ کیا عقیقہ میں جانور کا ذبح کرنا ہی ضروری ہے؟
تمام مراجع کا متفق علیہ فیصلہ ہے اور فتویٰ ہے کہ جی ضرور پیسہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی 10,000 کا 8,000 کا 5,000 کا جانور آ رہا ہے تو اتنے پیسے ہم غریبوں کو دے دیں گے، وہ کھا لیں گے؟ نہیں، کہ یہ دیں گے اس کا ثواب الگ ہے، عقیقہ نہیں ہوا۔ عقیقہ اگر چاہتے ہو تو جانور کو ذبح کرنا پڑے گا۔ ذبح کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ پھینک تو نہیں دیتے نا اس کو، کیا کرتے ہیں؟ بہتر طریقہ عقیقہ یہ ہے کہ خود پکا کے کھلاؤ، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو دین اسلام چند چیزوں کو کھانے کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرتا ہے، ہمیشہ پیسے سے سارا کام۔ جیسے قربانی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بقرعید میں آپ قربانی نہ کریں، قربانی کے بدلے آپ پیسہ دے دیں، ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ چاہے آپ اپنے وطن میں نہیں کر پا رہے ہیں یا کسی ایسے علاقے میں ہیں وہاں نہیں کر پا رہے ہیں، وہاں پیسہ پہنچائیے جہاں قربانی ممکن ہے، لیکن قربانی آپ کی جانب سے ہونی چاہیے، صرف پیسے سے نہیں چلے گا کام۔ تو لہٰذا چند چیزیں دین اسلام نے صرف کھانا اور کھلانا اس کے اوپر ثواب رکھا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے میں دے سکتا ہوں، یہ موٹی چیزیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے گھر بنا لیا، جو گھر بنانے کے بعد ولیمہ ہے، یا مثال کے طور پہ شادی بیاہ ہے، اس کا ولیمہ ہے۔ یہ سارا ولیمہ کیا پیسوں سے چلے گا؟ ہرگز نہیں، آپ کو ولیمہ یعنی کھلانا پڑے گا۔ یہ سب سنت کام ہے، وہ کام جو رسم و رواج کے طور پہ آپ کرتے ہیں وہ الگ ہے، جو شریعت میں جس کے حکم پائے جاتے ہیں وہ باقاعدہ کھلانے کے اوپر ہے۔ تو کھانا خود تفسیر نور الثقلین کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلی علی محمد وآل محمد، یہ حضور کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل بنے، خلیل اللہ ہے نا ابراہیم، جو خلیل بنے وہ کیوں بنے؟ 3 وجوہات بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ پیغمبر خود تفسیر نور الثقلین کے اندر فرماتے ہیں، حضور کی یہ حدیث موجود ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت ابراہیم مہمانوں کو خوب کھلاتے تھے۔ خلیل بننے کی ایک وجہ مہمانوں کو کھلانا، جناب ابراہیم کی ضیافت مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو جب اللہ کے ایک پیغمبر وہ کھلانے سے خلیل خدا بن سکتے ہیں تو ہم بھی تو کسی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے؟ اگر عام انسان، ہم جیسے گناہگار انسان بھی اس اچھی اور نیک صفت کو اپنے اندر پیدا کریں تو یقیناً پروردگار عالم اس کے بدلے میں کچھ درجہ تو عطا کرے گا۔ لہٰذا یہ 22 رجب کی نظر ہو یا پہلے رجب سے اور آخری شعبان تک جو آپ نظر و نیاز کا سلسلہ کریں گے خوب کیجئے اور اچھے انداز سے کیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بس ایک ہی چیز پہ نظر دلانی ہے، ہر گھر پہ جا رہے ہیں پتہ ہے وہ ایک ہی چیز ہے نا، الگ الگ چیزیں کیجئے، مفید چیزیں کیجئے۔ مثلا کوئی کھیر بنا لے، کوئی ٹکیا بنا لے، کوئی نمکین بنا لے، کوئی پھل فروٹس پہ نظر دے دیں، کوئی بریانی بنا لے۔ یہ جو ہے کہ نہیں ایک ہی چیز پہ ٹکیا پہ نظر نہیں آئے گی تو نظر ہی نہیں آ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اب آج کل سارے مریض، کوئی پیٹ کا مریض، کسی کو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کسی کا بلوکیج کا پرابلم ہے، کسی کو گیس ایسیڈیٹی ہے، تو ایسی چیزیں بنائیے جو مومن کے لیے فائدہ مند بھی ہو اور خوشی سے کھائیں۔ جتنے خوش ہو کے کھائیں گے ثواب اتنا ملے گا۔ اب ایسا نہ ہو کہ گئے اور انگلی رکھی اور چکے چل دیے، لیکن اگر آپ ان کے پسند کی چیزیں رکھیں گے تو یقیناً وہ خوش ہو کے کھائیں گے، تو جتنے آپ مومن کے دل کو خوش کریں گے اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو ضروری نہیں ہے ایک ہی چیز کو آپ ہر گھر میں بنائیں، مختلف چیزیں بنائیے، اور بنا بھی رہے ہیں، یہ بنا بھی رہے ہیں، لیکن اس میں ساتھ خیال رکھیے ان چیزوں کو، مفید چیزوں کو آپ کھائیے اور کھلائیے جو صحت کے لیے مضر نہ ہو، مفید ہو، اور اس سے زیادہ خیال رکھیے گا جو روح کے لیے مضر نہ ہو، روح کے لیے مفید ہو۔ کیا مطلب ہے؟ حلال پیسوں کا نظر و نیاز کیجئے گا، اس میں کسی کا حق نہ ہو، حرام پیسوں کا نہ ہو، اور یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہمارے خواتین تو بڑے رات بھر جاگ کے مصلے بچھا کر تسبیح پڑھتے ہوئے، صلوات پڑھتے ہوئے نظر و نیاز کا اہتمام کرتی ہیں، خصوصاً بزرگ عورتیں۔ اب تو عورتیں کیا کر رہی ہیں آپ بہتر جانتی ہیں، لیکن بزرگ عورتوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ باقاعدہ رات بھر صلوات کے سہارے باقاعدہ گھر کو پاک کرنا، خوشبودار کرنا، مصلے پہ بیٹھنا، دعائیں رکھنا، اب مسلسل یعنی رات بھر عبادتوں کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز کا اہتمام وہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ امام کی خدمت میں تحفہ دینا ہے، تو اس تحفہ کے لیے جتنے پاک اور پاکیزہ ماحول کو ہم تیار کر سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو لہٰذا اس میں خاص خیال رکھیے، ہمیں پہنچانا ہے تحفہ، اگر تحفہ پہنچا دیا
ان شرائط کو رکھ کے تو سبحان اللہ پہنچ گیا اگر ٹھیک ہے، لیکن ڈر یہ ہے کہ راستے میں نہ لوٹ جائے۔ آپ پہنچا تو رہے ہیں اور راستے میں اگر کسی نے لوٹ لیا تو پھر اگر پہنچے گا ہی نہیں تو اجر کیا ملے گا؟ تو لہٰذا کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے پہنچانا ہے۔ پہنچانے کا مطلب ان شرائط کو مد نظر رکھ کے پہنچانا ہے جو آپ کی خدمت میں ابھی میں نے عرض کیا ہے۔ تو نظر و نیاز میں خلوص نیت، پاک نیت، اور صرف نیت یہ ہو کہ بس امام کی اور اللہ کی خوشی کے لیے امور انجام پا رہے ہیں، لوگوں کے لیے یہ کام انجام نہیں پا رہے ہیں۔